جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، آپ کی شان کا بیان، آپ کی عظمت کا بیان، آپ کے اوصاف کا بیان، آپ کے کمالات کا بیان، یہ قرآن کریم کی روشنی میں اسے حق کہا گیا، اسے ہدایت کہا گیا اور اللہ پاک نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو یہاں حق سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کمالات مصطفیٰ ہیں، یعنی اللہ کریم فرماتا ہے کہ اوصاف مصطفیٰ کو چھپاؤ نہیں بلکہ اس کا خوب خوب چرچا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں شان مصطفیٰ کو، نعت مصطفیٰ کو اللہ پاک نے آیاتی، میری نشانیاں فرمایا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ کو الہدا یعنی ذریعہ ہدایت فرمایا۔ جو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے، جو شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اوصاف مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنا کرتے ہیں۔ آپ آخر تک شامل رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ خوب خوب علم دین بھی حاصل ہوگا، عشق رسول میں ترقی بھی نصیب ہوگی۔ جی سیدی، آج کے صحابی رسول کے اشعار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی پہلی بڑی فتح تھی، اور اس فتح کی بنیاد پر پھر اسلام مزید ترقی کرتا چلا گیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق رسول، سارے صحابہ عاشق ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کفار کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ عصیتم رسول اللہ افین لدینکم، اے کافرو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تف ہے تمہارے دین پر اور تمہارے اس معاملے پر جو سراسر گمراہی پر مشتمل۔ یعنی کفار کو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے پر آر دلائی جا رہی، شرم دلائی جا رہی، شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، کہتے ہو ہم اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد چلے تھے، چاہے وہ گمراہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر، آنکھیں بند کر کے، بھئی باپ دادا کی پیروی وہی اچھی ہے جو اللہ رسول کے مطابق ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو درست ہے۔ اب باپ دادا نے کوئی الٹی حرکتیں کی ہوں تو استغفر اللہ کی اولاد بھی کرے گی۔ باپ دادا نے 40 سال میں جا کر کسی نے خودکشی کی تھی تو کیا بیٹا بھی خودکشی کر لے گا؟ اور کوئی کیچڑ میں چھلانگ لگاتا تھا دادا کسی کا، دادا پردادا کوئی بھی، تو وہ بھی لگائے گا کیچڑ میں چھلانگ۔ تو اس بات کو قرآن کریم میں رب کائنات نے بیان کیا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، رسول پاک پر ایمان لاؤ، پاک چیزوں کو حلال جانو، جنہیں اللہ پاک نے حلال کیا اس کو حلال جانو، تو مشرکین جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر ہیں۔ تو بھائی باپ دادا کے طریقے اگر ٹھیک ہیں تو اپنائیں۔ جیسے بدقسمتی کے ساتھ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شریعت پر تو عمل کرنے کی نہ ان کو معلومات ہے، نہ معلوم کرنے کی جستجو ہے، نہ کوئی سوچ ہے کہ جی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے کیا کرتے، یہ ہمارے نا اس موقع پر یہ رسم ہے۔ یہ مسلمان ہے اور دین اسلام پر عمل کرنا استغفر اللہ کیا شرمندگی کا باعث ہے یا فخر کا باعث ہے، شکر کا باعث ہے؟ کیا مسلمان ہے اسلامی طور طریقوں پر عمل کریں گے؟ شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، گھر کا معاملات ہے، بچے کی ولادت کے کوئی معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، مکان بنانے کے معاملات ہیں، اب مکان کے اندر بکرا ذبح کر کے اس کو خون ڈال رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو یہ تو ناپاک ہوتا ہے پھر تو ویسے صدقہ دیں کہ جی جان کا صدقہ دیں بلائیں ٹلیں گی، یہ تو صحیح ہے۔ اب یہ کیا بکرا ڈال رہے ہیں آپ بھائی؟ اچھا جی ہمارے خاندان میں شادی کے موقع پر دودھ پلائی کی رسم ہے۔ ارے بھائی عورت اور مرد اور پردہ اور بے تکلفی اور بے شرمی، کوئی حیا تو ہو بھائی، احساس تو ہو کوئی بھائی۔ ہم مسلمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یعنی باپ دادا کی ہماری رسمیں، بھائی باپ دادا کی رسمیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو کہا گیا کہ البرکۃ مع اکابرکم، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات، بہت زبردست، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو جو شریعت کو فالو کرنے والے ہیں ایسے بڑے، جی جی۔ اچھا بڑے خود ہی گمراہ ہوں تو پھر اس کو فالو کیسے کریں گے؟ اور شریعت کے مقابلے میں، شریعت کے اگینسٹ گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اچھا گناہوں کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز، اور بحکم حدیث اللہ پاک کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1840۔ تو خیر ہمیں چاہیے کہ جیسے آپ نے حدیث پاک سنائی البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ اب وہ علم میں بڑے ہیں، عمل میں بڑے ہیں، باپ دادا ہیں، ٹھیک ہے، نیک سیرت ہیں، نیک صورت ہیں، اور ہمارے مرشد ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، مفتیان کرام ہیں جو عاشقان رسول ہیں۔ اچھا اسی طرح تابعین کی پیروی کریں، اولیاء کی پیروی کریں، غوث پاک کی پیروی کریں، داتا صاحب کی پیروی کریں، بابا فرید الدین گنج شکر کی پیروی کریں، عبداللہ شاہ صحابی کی پیروی کریں، عبداللہ شاہ غازی کی پیروی کریں، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ صحابہ کرام کی پیروی کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی نہیں کرنی، پیروی ان کی کرنی ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کی پیروی کرو نا بھائی۔ کونوا مع الصادقین، جی نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں جی سچوں کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تنبیہ کر رہے ہیں غیر مسلموں کو، عصیتم رسول اللہ اف لدینکم، کفار رسول پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کریں میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے کہ جن کو فالو کیا جائے، جن کی پیروی کی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی، وہ ذات اقدس ہے کہ خود رب کائنات نے انہیں فالو کرنے کا حکم فرمایا۔ کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہولی لائف، پاکیزہ زندگی، مبارک زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، باپ کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، سسر کے لیے بھی، پڑوسی کے لیے بھی، ایچ او ڈی کے لیے بھی، ملازم کے لیے بھی، سیٹ کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی، صدر کے لیے بھی، ایم این اے، ایم پی اے، سب کے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں سب کے لیے نمونہ کیسا؟ بہترین نمونہ. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کا شعر تو بڑا یاد آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ. آج دنیا میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اکبر. اچھا، اب بڑی پیاری بات لکھی لکھنے والوں نے، جب کسی کو کوئی رول ماڈل بنایا جاتا ہے، نمونہ بنایا جاتا ہے، اس میں 5 باتیں ہوتی ہیں. اسے ہر طرح مکمل بنایا جاتا ہے، بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو فالو کرنا ہے نا. چوتھی بات، اس کی تعریف کرنے والے سے بنانے والا خوش ہوتا ہے. پانچویں بات، اس میں عیب نکالنے پر بنانے والا ناراض ہوتا ہے. 5 باتیں میرے آقا میں موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. خامائے قدرت نے قدرتی پین قلم، خامائے قدرت کا حسن دستکاری. دستکاری گڈ رائٹنگ یا بہت اچھا کچھ بنانا. خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ. اللہ اکبر. اچھا، علماء فرماتے ہیں جس مومن میں 3 وصف جمع ہو جائیں. نمبر 1، حضور کی اتباع. اچھا، ایک ہے اطاعت. اطاعت یہ کہ حکم ماننا، بات ماننا. اتباع کیا ہے؟ فالو کرنا، جیسے انہوں نے کیا ویسا کرنا، جیسا انہوں نے کیا، جیسا انہوں نے کیا، جیسا انہوں نے کیا، جیسا انہوں نے کیا. اور صورت سیرت، گھر بار، کام کاروبار، جیسی زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ویسے فالو کریں. اچھا، نمبر 2، اللہ سے امید. نمبر 3، رب کا ذکر کثیر. دنیا و آخرت میں عیش کرے گا. کون؟ حضور کی اتباع فرسٹ. سیکنڈ، اللہ سے امید، اس کی رحمت سے امیدوار ہو. نمبر 3، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے. دنیا آخرت میں عیش کا نسخہ ہے یہ. اچھا، کیونکہ اسے مصیبت میں صبر ملے گا اور اللہ کریم راحت میں اس کو شکر کی توفیق دے گا. اور دیکھیں پیچھے آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے نا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. حضور کی اتباع اور آخرت کی امید. اچھا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والا. کیا شان ہے میرے نبی کی. اللہ کریم نے میرے نبی کو کامل اکمل بنایا. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آتے رہتے ہیں. جب حدیثیں پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کے شعر پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن سے شان مصطفیٰ کو بیان کیا، حدیثوں سے لے کر شان مصطفیٰ کو بیان کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، صحابہ عاشقان رسول اور نعت گو صحابہ کے اشعار میں سے شان مصطفیٰ کو سلیکٹ کیا اور اردو، فارسی اور عربی میں اور ہندی میں بیان کیا. حسان الہند، اسی لیے تو آپ کو کہا گیا ہے. سبحان یا نبی 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 یا نبی
سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ فَإِنِّي وَإِنْ أَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ فِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِيَا، اور سن لو مجھے، تم چاہے کتنا بھی برا بھلا کہو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، میرے اہل و عیال، میرا مال، سب کچھ رسول اللہ پر قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں کہ یہ جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے جو مرضی کہو، مگر میں یہ ضرور کہوں گا میرے اہل و عیال، میری فیملی، میرا مال، سب کچھ آقا پر قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی جذبے تھے کہ قلیل صحابہ کثیر غیر مسلموں سے ٹکرا دیتے تھے اور پاش پاش کر دیتے تھے اور دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیتے، ان کی سمجھے گھوڑوں کی ٹھوکر سے پہاڑ رائی بن جاتے تھے اور بڑے بڑے کانپتے تھے ان کے نام سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو خط لکھا کہ تمہیں سرخ شراب پسند ہے، ہمیں شہادت پسند ہے۔ ایسے جوش، ایسے جذبے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی الفت، ایمان کی بھی جان، وہ کیا وہ اعلیٰ حضرت کی ربائی ہے نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ کیا ایمان ہے کہ جو رسول پاک کو نہ مانے، اس کا کیا ایمان ہے؟ اس کو محبت ہی نہیں، کیا ایمان ہے؟ اپنے جیسا کہتا ہے استغفر اللہ، اس کا کیا ایمان ہے؟
گستاخی کرے اس کا کیا ایمان ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کتنا مرضی برا بلا کہو میں تو کہوں گا، ضرور کہوں گا، میری فیملی، میرا مال، سب کچھ قربان آقا پر. اور والا حضرت کا شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور واقعی صحابہ کرام نے جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، وطن آقا کے قدموں پر نثار کیا. اور اللہ کریم نے قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کو جنت کی بشارتیں سنائیں. سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. کیا شان ہے صحابہ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اعلی حضرت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. اور دیکھیں کہ مفتی محمد یار خان نعیمی نے بڑی عشق بری بات کہی کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے حسین ہوئے، جاننے ماننے والے ان کے عاشق تھوڑے ہوئے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حسین ہوئے کہ سب ان کے عاشق ہیں. اور انسان بھی، جنات بھی ان سے محبت کریں، فرشتے ان سے محبت کریں، جانور ان سے محبت کرتے ہیں، خشک لکڑیاں ان کے فراق میں روتی ہیں، پہاڑ محبت کرتا ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جس کو حضور سے محبت نہیں؟ اچھا، وہ حدیث پاک میں واقعہ بیان ہوا، مسند احمد حدیث نمبر 19,097. بارگاہ رسالت میں 5 یا 6 اونٹ نہر کرنے کے لیے پیش کیے گئے. گائے، بکری، بھینس، بیل اس کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں، اس کا مخصوص ایک طریقہ اور سنت یہی ہے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ 5-6 اونٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اور سب آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں کہ حضور آغاز مجھ سے کریں. میرے آقا جانور بھی پہچانتے میرے نبی کو. اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے برادر اس کو نظم کرتے ہیں. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت اور آپ کا معجزہ ہے. اور جانور آپ کے دستے مبارک سے ذبح ہونے کو موت نہیں زندگی سمجھتے ہیں، جبھی تو بڑھ بڑھ کر پیش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول عطا کرے. اور کتنی پیاری بات اعلی حضرت نے کہی، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ کرے یہ روشنی کا چراغ، عشق رسول کا چراغ ہم دلوں میں ایسا بسا لیں کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو.
عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کتنا پیارا جذبہ ہے صحابی رسول کا جذبہ آپ نے سنا کہ تم جتنا چاہے مجھے روکو، میں تو یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ میرے اہل و عیال، میری فیملی بھی حضور پر قربان، میرا مال بھی حضور پر قربان، میری جان حضور پر قربان۔ اور یہ صحابہ کا جذبہ اور تابعین کا، بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا جذبہ، اور آج بھی جو سچے عاشقان رسول ہیں وہ یہ تمنا رکھتے ہیں، اور یہ تمنا بڑھتی رہے، ترقی پاتی رہے، اس کی التجائیں بھی بارگاہ رسالت میں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا جذبہ، ایسی ہمت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میں